بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کے متعلق میں نے پہلے لیکچروں کے اندر یہ بات آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ عقیدہ، پھر توحید، اور توحید کے دلائل قوی اور جری، مضبوط اور مستحکم قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور عقیدہ توحید کے اقسام، اس کے متعلق مفصل مکمل تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے بعد آج کا میرا عنوان اور یہ سبق ہے کہ عقیدہ توحید کے انسان کی زندگی پر اثرات۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، عقیدہ توحید جس بندے کے اندر یہ توحید کا عقیدہ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور اس کو دل میں جب جگہ دی جاتی ہے تو اس کے اثرات باہر ہوتے ہیں۔ ایمان نام ہے تصدیق قلب کا، اور اسلام نام ہے مطیع و فرمانبرداری کا، اطاعت کا۔ متبع جو آدمی ہوتا ہے اس کے ظاہری اعمال اس کے باطن کا عکس ہوتے ہیں، عکاسی اس کی جب کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق میں ہم نے مشق کرنی ہے، نتائج پر بات کرنی ہے، ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے، اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیا توحید جو ہمارے دل میں ہے، جو ہم اللہ کو ایک مانتے اور سمجھتے ہیں، کیا وہ ہماری زندگی میں، ہمارے نتائج میں وہ آتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اسی کی سب سے پہلے ایک آپ کے سامنے تمہیدی کلمات اور جملے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ہر ایک انسان کے فکر و عمل، فکر میں، سوچ میں اور عمل میں، اور شخصیت میں یہ اسلامی تشخص انسان کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے اور اس کے اندر یہ ثابت ہونے کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے، شخصیت جو نمایاں، واضح، نمایاں، انقلابی، ایک انقلاب برپا کرے اس کی توجہ کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر، اس کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سوچنے اور زندگی کے لمحہ بلمحہ کے اندر جو انقلاب، جو نمایاں انقلابی تبدیلیاں رونما واضح ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کیسے ہوتی ہیں۔ اس کی مثال نمبر 1، اس کی پہلی ہیڈنگ ہے آپ حضرات کی میں سے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عزت نفس۔ عزت نفس بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے عزت نفس۔ ہر انسان اپنے عزت کو وہ سمجھتا ہے، اور اس کو سمجھتا بھی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے عزت نفس۔ کوئی انسان اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کرتا، اور کوئی انسان اس کی عزت نفس کو مجروح کرے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، ناقابل برداشت۔ جو انسان کو تکلیف ما لا یطاق کے زمرے میں داخل کرتا ہے، وہ اس کی عزت نفس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے۔ اور عزت نفس کا تعلق انسان سے بھی ہے، مرد اور عورت سے بھی ہے، بڑے اور چھوٹے سے بھی ہے، امیر اور غریب سے بھی ہے۔ دنیا کائنات کے ہر ایک دنیا میں جو جس جگہ پہ موجود ہے اس کی اپنی عزت نفس ہے۔ عزت نفس کا کوئی انسان سودا نہیں کرتا۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید سے دلیل آپ کو دی جاتی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 70 بحوالہ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، عزت دی، عظمت دی، شان دی، انسان کو وقار دیا، اس کو ایک پہچان دی ہے، اس کی شخصیت میں ایک نمایاں کردار دیا، جو انسان کے لیے بہت بڑی عظمت اور بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اسی لیے علامہ اقبال تڑپ اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں ہم ایک ایک سجدے کے اوپر اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک ایک سجدے سے دنیا سے بعد حاصل ہوتا ہے، دنیا سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سجدہ نہیں کرتے، اس وقت ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، دنیا کے قریب ہوتے ہیں۔ در در کی ٹھوکریں ہمیں کھانی پڑتی ہیں، ہمارا کام وہاں سے ہوگا، ہمارا کام وہاں سے ہوگا۔ ہم یہ سوچتے صبح سے لے کر شام تک اپنے کام کے اتمام کے لیے اور اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش میں سارا دن تھکے ہارے کام کرتے مارے ہمیں واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ ہمارا کام پھر بھی دنیا کے دروں سے نہیں ہوتا، ایک در ہی ہے جو اللہ کا ہے۔ اسی کے اوپر میں ایک جملہ اکثر و بیشتر اپنے بچوں کو بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ حضرات توجہ کریں، جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کائنات میں کسی ایک سے نہیں ڈرتا۔ جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کائنات میں ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ در در کی ٹھوکریں، جگہ جگہ کی مجبوریاں، ابن الوقت آدمی ہر وقت اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا کام فلاں جگہ سے ہو جائے، دوسروں کو خدا بنا بیٹھتا ہے اور اس سے وہی توقعات رکھ کر بیٹھتا ہے، تو جس سے اسے کبھی بھی اس کا دامن بھرتا نہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے تقوی والے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے عزت والے، دنیا کائنات کے تمام لوگوں کے اندر وہ لوگ عزت والے ہیں اللہ کے نزدیک جو تقوی والے ہیں، جن کے دل میں تقوی ہے، اس کے دل میں معرفت الہی، خشیت الہی ہے۔ جس کے دل میں معرفت الہی اور خشیت الہی ہے، اس کی زندگی میں عقیدہ توحید کے انسان کے اوپر زندگی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کا ہمارا سبق تھا عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات تب جا کر مرتب ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے ہوتے ہیں۔ اسی سے میں ایک اور حدیث لیتا ہوں عزت نفس پر، خیر الناس من ینفع الناس، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہ بندے، دنیا کائنات کے لوگوں میں سے وہ لوگ بہترین ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لوگوں کی نفع رسائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ لوگوں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع کو سوچتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری ہمارے پاس ہیڈنگ ہے، دوسرا عنوان وہ ہے عجز و انکساری۔ انسان کیسے ہو سکتا ہے کسی کے سامنے جھکے؟ اس کو سر کہتے ہیں، سر، ہیڈ کو سر کہتے ہیں۔ یہ سر جھکنے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے اس ہیڈ کو، اس سر کو اوپر بلند سطح پہ رکھا، عظمت والا مقام دیا، اس کے اندر دماغ کو رکھا، اس کے اندر اس کو بلند و بالا کیا۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ یہ سر جھکنے کے لیے نہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر کو، جب انسان محض اپنی جبین نیاز جو ہے وہ زمین پر رکھ کر جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے بعد دنیا کائنات دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے بعد اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں کبھی اپنی امت کے کسی ایک فرد کو یہ حکم نہ کرتا کہ وہ سجدہ مجھے کرے۔ میں نبی بھی ہوں، میں دونوں جہانوں کا سردار بھی ہوں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کائنات کو بنایا بھی ہے
اور یہ پوری دنیا کائنات کو بنا کر انسان کو انسانیت دی، عظمت دی، شرافت دی، سب کچھ دیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہ کہتا کہ کوئی بندہ، اللہ اگر اجازت دیتے میں یہ نہ کہتا کہ کوئی بندہ مجھے سجدہ کرے، بلکہ میرا حکم یہ ہوتا کہ ایک بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس میں خاوند کی عظمت تو سمجھ میں آئی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اسی کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے یا نہیں، جھکنا جائز ہے یا نہیں۔ عزیزان محترم، جھکنا بھی جائز نہیں، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ عباد الرحمن، یہ بندوں کی صفات، نیک بندوں کی، رحمان کے بندے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کون سے ہیں؟ جن کو اللہ نے چنا، ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان کی صفات میں سب سے عظیم صفت، بڑی صفت، بلند و بالا صفت وہ کیا ہے؟ وہ ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض۔ رحمان کے بندوں میں سے، اللہ کے انتخاب میں سے ایک انتخاب یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ہونا نرمی سے چلتے ہیں، زمین کے اوپر تکبر کر کے اترا اترا کر نہیں چلتے۔ تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے کہ جو خدا کی زمین پر متکبر المزاج یا متکبر آدمی جو تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ فرمایا یمشون علی الارض ہونا۔ اسی کے اوپر تکبر کی ایک علامت، زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اترا اترا کر چلتے ہیں، پاؤں پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی چادریں اور شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ یہ تکبر کی بڑی علامت ہے کہ جو اس طرح چلتے ہیں وہ زمین پر تکبر کرتے ہیں۔ متکبر اگر کوئی ہے ذات، تکبر کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ صفات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفتوں میں سے عجز و انکساری میں یہ سب سے بڑی دلیل لی ہے کہ رحمان کے اصلی بندے، اللہ کا انتخاب شدہ وہ بندے ہیں جو زمین پر عاجزی سے، نرمی سے چلتے ہیں۔ تو شاعر نے بڑے بہترین انداز میں اس بات کو کہا، سر جس پہ نہ جھک جائے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اسے در نہیں کہتے۔ فرمایا در در پہ، در در پہ جو جھک جائے، در در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سماعت فرمائیے، سر جس پہ نہ جھک جائے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، گھر نہیں کہتے، بحر و بر نہیں کہتے۔ در در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ سر بھی انسان کا ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سب سے بلند و بالا ہے۔ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی میں نتیجہ جب مرتب ہوتا ہے تو اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وسعت نظری۔ تیسرے نمبر کی ہیڈنگ ہے وسعت نظری، سوچ فکر میں وسعت پیدا کرنا، نظریے میں وسعت پیدا کرنا۔ میرا اللہ ہے تو سب کا اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے۔ اس اللہ تعالیٰ ایک پوری مخلوق کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ میں کسی کا مالک نہیں ہوں، میں کسی کی روزی کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سوچ اپنے اندر، اس سوچ کو پیدا کرنا، اس کے لیے میں نے دو چار جملے آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں۔ توحید کا قائل، عقیدہ توحید کا انسان کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر اسی کے اوپر میں کہتا ہوں توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کم سوچ، کم ظرف، کم
نظریے والا نہیں ہوتا، بڑے نظریہ کیسے؟ نتیجہ یہ ہے کہ نتیجہ میں مومن ہمدردی کرتا ہے، مومن محبت کرتا ہے، مومن خدمت عالمگیر ہو جاتے، مومن کی خدمت عالمگیر، وہ بڑی سوچ کا مالک، بڑے نظریے کا مالک، اللہ اس سے اگر کام لے رہا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسباب کے درجے میں اس کو طاقت دی ہے، مال دیا ہے، جان دی ہے، کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اور کر کے اس کو احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے، اور کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ الفاظ سب کے سب یہ شیطان کے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے اسباب کے درجے میں ہمارے لیے یہ سب کچھ دیا ہے، ہم ہمدردی کر سکتے ہیں تو ہم ہمدردی کریں، محبت کریں، خدمت عالمگیر انسان کی ہونی چاہیے، اور ہر ایک کی سوچ اور نظریہ اور فکر ہونی چاہیے۔ اسی کے اوپر میں نے 3 لفظ کہے ہیں آپ حضرات کے سامنے: اعتماد، اعتبار اور اعتقاد۔ بڑے کمال جملے ہیں، بلکہ کمال لفظ ہیں۔ اعتماد، وسعت نظری میں اعتماد کا ہونا، اعتبار کا ہونا، اعتقاد کا ہونا، دل سے اس کے اوپر مکمل معتقد ہونا، اس کے اوپر دوسروں خدا کی مخلوق ہے اس کے بارے میں اچھی سوچنا۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں نکالا گیا، لوگوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں نکالا۔ اخرجت للناس، کس کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرو، برے کاموں سے منع کرو۔ یہ وسعت نظر ہے، انسان اپنا کام کرتا رہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا رہے۔ اذان بر وقت، جس وقت ٹائم ہوتا ہے تو مؤذن اذان دے دیتا ہے، اس کے ذمے اذان دینا ہے، اس کے ذمے لوگوں کو بلانا نہیں، اس کے ذمے لوگوں کو لانا بھی نہیں۔ بلاوا خدا کا ہو چکا، منادی نے ندا دے دی، مؤذن نے اذان دے دی۔ تو حدیث شریف میں ہے والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن والامام ضامن، امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے۔ جب مؤذن اذان دے دیتا ہے وہ اپنی امانت ادا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھے، محبت کا جذبہ رکھے، خدمت کا جذبہ رکھے۔ اس کے بعد یہ سب چیزیں اعتماد کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں، وہ کہتا ہے نا وہ کائنات کو کسی محدود، وہ کائنات کو کسی محدود مخصوص زاویہ نظر سے نہیں دیکھتا۔ جو وسعت نظر ہوتا ہے نا آدمی، جو خدا کو ایک مانتا ہے نا، جس کی زندگی پر توحید کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نا، وہ آدمی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ کائنات کو کسی محدود مخصوص زاویہ نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس کے اپنے زاویہ نہیں ہیں، ہر ایک انسان نے اپنا اپنا زاویہ بنا رکھا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، وہ اس کے زاویے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ وسعت نظر، وہ صرف اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ نے مجھے دیا، مجھے بنایا، مجھے صحت دی، میرے لیے اگر مجھے سبب بنایا دوسروں کے لیے تو وہ انسان کے بلا تفریق خدمت کرتا ہے، بغیر قوم کے، بغیر زبان کے، بغیر نفع کے، بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر حرص کے، بغیر کسی سوچ اور فکر کے۔ وہ انسان عند اللہ محبوب ہونے کے لیے وہ ایک انسان مساوات کے ساتھ کام کرتا ہے، نہ نفع کو سامنے رکھتا ہے، نہ نقصان کا مالک، صرف ہر چیز میں، نفع میں، نقصان میں اللہ تعالیٰ کو اس کا صرف مالک سمجھتا ہے، دنیا میں کسی کو کسی کا مالک نہیں سمجھتا۔ وہ انسان دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط اور مستحکم اور جڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھے نمبر پر وہ ہے استقامت و بہادری، اور اس کے ساتھ ہے شجاعت۔ بہادری کا معنی ہی شجاعت ہے،
استقامت و بہادری۔ استقامت کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ جانا۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس بندے نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا، ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے، خائف نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اس کی مدد کے لیے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور پھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا کے کسی خوف سے، دنیا کے کسی بڑے سے، کسی چھوٹے سے، ظاہری اسباب سے ڈرنا نہیں، خاف ولا تخافوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور دل کے اندر بھی غم لے کر نہیں رہنا، ڈر پیدا نہیں کرنا، نہ اندر کا غم نہ باہر کا غم، بس دم ہے تو صرف دم، انسان اپنے دم پہ اپنے اعتماد اور اعتبار اور اعتقاد کے اوپر کھڑا ہو جائے، دنیا میں کسی سے نہ ڈرے۔ سپر پاور، سپر طاقت اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو انسان سپر پاور سمجھتا ہے اور دنیا میں یہ کہہ دیتا ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ربنا اللہ کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ جس وقت انسان تسلیم کر دیتا ہے کہ میرا رب، ہمارا رب، ہمارے گھر والوں کا رب، ہماری زندگیوں کا رب، ہماری خوشیوں کا رب، ہمارے پالنے رزق کا رب کوئی ہے تو وہ ہمارا رب اللہ اللہ ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا، تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے، ہٹنا نہیں ہے، کٹ جائے ہٹنا نہیں ہے، کٹ جائے ہٹنا نہیں ہے، بچ جائے تو استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ثم استقاموا، اس کے بعد دوسری آیت ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتائج میں یہ اعلان ہوتا ہے نہ تم ان کے اوپر خوف کرو اور نہ ہی وہ غم کرو۔ شاعر نے بڑا بہترین انداز میں یہ شعر کہا، علامہ اقبال کا شعر ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر، شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، کافر کے ہاتھ میں تلوار ہو، اسباب سامنے موجود ہوں تو وہ کافر جنگ لڑتا ہے، میدان میں آتا ہے، پہلے اسباب پر اس کی نظر ہوتی ہے، نتائج پر وہ نتائج کو سوچتا ہے، عقل کو پہلے لے کر آتا ہے، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ کبھی اسباب کو نہیں دیکھتا، حالات کو نہیں دیکھتا، درجات کو نہیں دیکھتا، مقام و مرتبہ کو نہیں دیکھتا، لوگوں کی تعداد کو نہیں دیکھتا۔ اسی کے اوپر میں ایک جملہ کہتا چلوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ میدان جنگ کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف بھیجا، وہاں فرمایا قرآن مجید میں بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتہ آیا ہے ردیف پیچھے کی طرف، یعنی ایک آ رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا پیچھے آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک اور آ رہا ہے، ردیف، لگاتار آنے والے فرشتے 1000 فرشتے مقام بدر کے اندر آئے تھے جو مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتے آئے نازل کردہ، یکدم آسمان سے زمین کی طرف اترے۔ اور قرآن مجید میں تیسری جگہ پہ ہے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے، زمین والوں کی مدد کے لیے، ایمان والوں کی مدد کے لیے، کافروں کے مقابلے میں 5000 فرشتے نشان زدہ، نشان لگا کر، نشان زدہ، چل یہ فرشتہ بھی جائے وہ بھی جائے،
سب فرشتے نشان زدہ 5000 فرشتے زمین پر آئے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، دنیا کے اندر مسلمانوں کو جب اللہ کی مدد کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جس کو چنا اس کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ آپ دیکھ لیں، بیت اللہ میں ابرہ کے مقابلے میں فیل کو بھیج دیا۔ اصحاب فیل کا ایک واقعہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن مجید اسی میں بھرا پڑا ہے۔ تو پھر کس چیز کا ڈر ہے انسان کو؟ کس انسان کا ڈر ہے؟ کس درندے کا ڈر ہے؟ انسان کبھی ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ اگر وہ توحید کا قائل ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک اور شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، لب بام ابھی۔ عقل جو ہے نا بے خطر کود پڑا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محبت، عکس اور نقش کی دلالت کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیں، قرآن مجید کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ کبھی حکم ہو رہا ہے اپنے بچوں کو اور بیوی کو لے جاؤ میدان کے اندر، بیابان جنگلوں کے اندر، اور وہاں جا کر چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ نتائج کیا ہوں گے، نہیں دیکھتے وہاں شیر ہوں گے، وہاں رزق ملے گا نہیں ملے گا، حالات ہوں گے۔ وادی ذی زرع کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ آپ بالکل جو ویران جگہ ہے وہاں چھوڑ کر آ جائیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ آگ جلی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آگ میں جب ڈالا جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام خوشی کے ساتھ اس میں کود پڑے۔ تو شاعر نے بڑے ہی، علامہ اقبال نے ایک وہ لیا، اس نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عشق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک نام ہے، ایک تخلص ہے، وہ ہے خلیل۔ دنیا کائنات میں محبت کے کچھ نام ہیں، درجات ہیں، جو اکٹھے مل کر بیٹھ جائیں ان کو جلیس کہتے ہیں۔ اٹھ کر چل پڑے تو اس کو رفیق کہتے ہیں۔ محبت کی، عقیدت کا اظہار کیا، محبت بڑھی اور لب کشائی تک آ گئی تو اس کو حبیب کہتے ہیں۔ اور اگر سب کچھ لے لیا، سارے امتحان ڈال دیے، سب کچھ لینے کے بعد امتحان وہ بندہ دے دے، اگلا جب امتحان دے دے اس کے ساتھ محبت کی جائے شرط کے ساتھ مشروط، تو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا۔ عقل اس چیز کا انکار کرتی ہے، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل اس کا انکار کرتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے، اسباب کے درجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عشق یہ کبھی نہیں دیکھتا۔ عشق کا کام ہے کہ اندھی تقلید کا نام ہے، عشق نام ہے اندھی تقلید کا، کہ وہ اس کے بعد یہ تو عقیدہ توحید کے جو انسان کی زندگی پر اثرات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان میں سے صرف 4 کی وضاحت کی ہے۔ اگر یہی سبق ہمارا جو ہماری کتاب اسلامیات فرسٹ ایئر کلاس کے اندر یہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو بچوں کو 15 سے 16 ہیڈنگ دلواتے ہیں، 8 نمبر کا یہ لانگ سوال ہوتا ہے، تو اس میں نے صرف 4 کی وضاحت کی ہے۔ آگے کچھ ہیڈنگ بطور آپ کے سامنے نام لے دیتا ہوں۔ نمبر 5، نصرت الہی، جو توحید پر یقین کرتا ہے کامل مکمل اکمل تو اس کے لیے اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، رجائیت و اطمینان قلب، امید بھی ہوتی ہے، اطمینان قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عدل و انصاف، اس کا ترازو بھی بالکل عدل و انصاف والا ہوتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عالمگیر معاشرہ، معاشرے کے اندر اس کی عالمگیریت بھی ہوتی ہے، اخوت و بھائی چارہ، انما المؤمنون اخوہ، اور اسی طرح بے ضرر شخصیت، انسان کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا جب اس کو اللہ پر کامل مکمل اکمل یقین ہوتا ہے۔ تو توکل علی اللہ، قرآن مجید میں توکل علی اللہ ایمان کی بہت بڑی علامت بیان کی گئی ہے۔
اور اس کے بعد مساوات کا معنی ہے برابری۔ یہ عقیدہ توحید کے انسان کی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ سب ہیں۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری ہیڈنگ ہو سکتی ہیں، آ سکتی ہیں۔ بس اسی سبق کے اوپر میں اکتفا کرتے ہوئے اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ واسع، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔